باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بات چل رہی تھی معرب اور مبنی کی، بتایا تھا معرب کسے کہتے ہیں اور مبنی۔ اسم کی اصل کیا ہے؟ معرب ہونا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی وجہ سے مبنی ہو جاتا ہے۔ کب؟ خلاف اصل جاری ہوتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ حروف سے شباہت پیدا کر لے۔ شباہت بھی شباہت مدنی ہونی چاہیے، غیر مدنی نہیں۔ شباہت مدنی اور شباہت جو حرف اسمیت سے کھینچ کے حرف کے قریب کر دے، غیر مدنی نہ ہو۔ یعنی کیا کہ اس میں کچھ شباہت تو آئی تھی، لیکن اس میں ایک ایسی چیز بھی آ گئی جو اسم ہی سے مخصوص ہے، جیسے ایو ہے، دائم الاضافہ ہے، اضافت اسم کی خاصیت ہے۔ اب وہ شباہت معنی بھی پیدا کی تھی اس نے حرف سے، لیکن ایک چیز نے معارضہ کر لیا، بیچ میں ٹکرا گئی۔ وہ کیا تھی؟ اضافت اسم سے خصوصیت، لہذا وہ مبنی نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ کہہ کے انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ شباہت مدنی ہونی چاہیے۔ آئیے، اور ایک بات، ایک نقطہ یہ بتایا تھا کہ شباہت، اسم کی شباہت حرف میں ایک وجہ سے بھی پیدا ہو جائے تو اس کے مبنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن غیر منصرف میں کیا تھا کہ دو سبب ہوں، یا ایک ہی سبب جو دو کی برابر ہو۔ دو وہاں پہ قید تھی، وہاں پہ تو ایسا تھا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ایک شباہت کافی ہے مبنی ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جیسے شباہت وضعی ہے۔ شباہت وضعی پہ آ جائیے بات، ایک منٹ رکیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا شباہت معنوی، شباہت وضعی کہاں لکھا ہے؟ دیکھا آپ کو؟ کالشبہ الوضعی، شعر دیکھیے، کالشبہ الوضعی فی اسم جئتنا، شعر دیکھیے، دیکھا آپ لوگوں کو؟ کالشبہ الوضعی، کالشبہ الوضعی فی اسم جئتنا، فی اسمین تھا یہ محمد مہدی صاحب، اسمین تھا یہ، نون کہاں گیا؟ کیوں؟ فی اسم جئتنا۔ جیسا کہ شباہت وضعی کس چیز کی مثال دے رہے ہیں؟ شباہت اگر اسم حرف سے پیدا کر لے شباہت مدنی تو اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ جیسے شباہت وضعی ہے کہ وہ وضع میں شباہت حاصل پیدا کر لے حرف کی، جیسے حرف ایک حرف اور دو حرف ہوتا ہے، ایسے ہی اگر اسم بھی ہو جائے تو وہ مبنی ہو جائے گا۔ جیسے جئتنا میں دو اسم ہیں، کون کون سے؟ تے اور نون۔ تا جو ہے تے اور نا، تے جو ہے ایک حرف کی مثال اور نا دو حرف کی مثال۔ تو نا بھی اسم ہے، تا بھی اسم ہے۔ کیوں ہے اسم تا؟ کیا ہے؟ ضمیر ہے نا، ضمیر اسم ہوتی ہے، ایک حرف ہی ہے، لہذا یہ مبنی ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا مبنیات میں کہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ آپ نے پڑھا؟ کیونکہ اس نے حرف سے شباہت وضعی پیدا کر لی ہے۔ اس میں شباہت وضعی حرف سے آ گئی ہے، حرف کی شباہت وضعی آ گئی ہے، کیونکہ حرف کی اصل کیا ہے؟ ایک حرف ہونا یا دو حرف ہونا۔ اس میں اسم نے شباہت پیدا کر لی کہ ایک حرف ہی ہے اور دو حرف ہی ہے، لہذا یہ مبنی ہو گیا۔ والمعنوی ہے، ایسے ہی شباہت معنوی ہے کہ اگر کوئی اسم شباہت معنوی حرف سے پیدا کر لے تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ جیسے متا اور ہونا میں، متا استفہام کے معنی میں ہے، اسم ہے، اور ہونا اشارہ کے معنی میں ہے، لہذا اس میں شباہت معنوی۔ تو دو شباہت یہاں گنا دی۔ شعر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ کالشبہ الوضعی کیوں کہا ہے؟ کا یعنی مثال دی ہے کہ اگر اسم کیا تھا شعر پچھلا؟ والاسم منہ معرب و مبنی، اسم کچھ اسم معرب ہوتے ہیں، کچھ مبنی ہوتے ہیں۔ کب؟ کیونکہ وہ حروف سے شباہت مدنی پیدا کر لیتے ہیں، جیسے شباہت وضعی ہے، شباہت معنوی ہے۔ شباہت پوچھ سکتا ہے نا کہ بھائی شباہت پیدا کر لے کس چیز میں، کیا ہے وہ شباہت؟ وضعی ہے، معنوی ہے، اور بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی توضیح دیکھیے۔ کالشبہ الوضعی بأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو حرفين كما هو الأصل في وضع الحرف كما في اسم جئتنا
وہما التاء والناء فإنہما اسمان بنیا لشبہہما الحرف فیما هو الاصل ان یوضع الحرف علیہ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسا کہ شباہت وضعی پیدا کر لے اسم حرف سے تو مبنی ہو جاتا ہے. شباہت وضعی بے ان یکون الاسم موضوعا، اس کی توضیح دے رہے ہیں کیا کہ اسم جو ہو وضع ہو دو ایک حرفی علی حرف واحد، ایک حرف پہ وضع ہو یا دو حرف پہ وضع ہو اسم، کما هو الاصل فی وضع الحرف، جیسا کہ یہ وضع حرف میں اصل ہے، ایک حرف ہونا دو حرف ہونا یہ حرف کی اصل ہے. اس اصل میں اگر شباہت پیدا کر لے اسم، جیسا کہ فسم جیتنا، جیسے جیتنا کے دو اسموں میں، جیتنا کے دو اسم کون کون سے ہیں؟ ہما وہما التاء والناء، ہما التاء والناء، وہ کون کون سے ہیں دو اسم جیتنا کے؟ تا اور نا. فإنہما، یہ دونوں کون؟ محمد مہدی صاحب کون؟ تا اور نا اسمان، دونوں اس میں وہ بنیا، یہ دونوں مبنی ہیں. کیوں؟ لشبہہما، اس لیے کہ یہ دونوں شباہت رکھتے ہیں الحرف، حرف سے. کس چیز میں؟ فیما، اس چیز میں، هو الاصل، جو اصل ہے حرف کی. کیا؟ ان یوضع الحرف علیہ، وہ اصل کے جس کو جو اصل اس کو پر حرف وضع کیا جائے، وہ ایک حرف ہونا دو حرف ہونا، اس میں اس نے شباہت کے پیدا کر لی. وَنَحْوُ یدن و دمن، آپ اگر یہ سوچیں کہ بھائی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسم جو ہے وہ حرف کی اصل کیا ہے؟ ایک حرف ہونا یا دو حرف ہونا. اگر اس میں اسم ایسا ہو جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے. تو آپ کبھی کہیں ید اور دم، یہ بھی تو دو حرف ہیں، دو ہی حرف ہے نا، ید اور دم دو حرف ہے نا، تو یہ مبنی ہونے چاہیے تھا نہیں، لیکن یہ مبنی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو صرف مقدماتی کی شروعاتی بحث یاد ہے کہ بعض قد یحذف من الثلاثی المجرد بعض احرف الاصلیت، یہی عبارت ہے وہاں دیکھ لیجئے گا صرف سادہ کی عربی عبارت، جب عربی بخش شروع ہوتی ہے شروع میں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ثلاثی مجرد سے بعض حروف اصلی کبھی کبھی حذف ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان حذف کرنے کے بعد اس کا بدل لایا جاتا ہے. جیسے وعدن سے عدتن، واو حذف کر کے آخر میں تیل آئے، کبھی بدل نہیں لا جاتا. جیسے ابابن سے ابن، یدایون سے یدن، دمغن سے دمن، دم حذف ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ وہ اس اسما میں سے ہیں ید و دم کہ جن جو تین حرفی ہیں، ایک اصلی حرف حذف ہوا ہے. اب یہ مبنی اس لیے نہیں ہے یہ کیونکہ تین حرفی ہے، اس لیے مبنی نہیں ہے. اگر یہ دو حرفی ہو جاتا یہ تو مبنی تھا، لیکن یہ تین حرفی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں اصلہ ثلاثۃ، ان کی اصل تین ہے. لیکن میں نے یہ جو بات آ گئی، میں نے اس لیے آپ کو پرانی بحث یاد دلا دی. یاد ہے نا آپ کو؟ اس کیا کہتے ہیں اسد سعید صاحب، آپ کو یاد ہے؟ جی جناب. صرف سادہ شاید بخش اس میں آپ نے نہیں پڑھی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اس میں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ دیکھو ذرا اونچا کرو، ہاں ٹھیک. اس میں آپ نے صرف سادہ کا بخش اسم میں جب جائیں گے، دو بخش ہے نا اس کی، بخش فعل بخش اسم. تو بخش فعل تو فارسی میں ہے، بخش اسم عربی میں ہے. تو جب اسم کی گفتگو وہاں شروع ہوتی ہے، پہلا صفحہ، دوسرے صفحے پہ آ کے پہلے تو انہوں نے پہلے صفحے پہ کیا بتایا ہے؟ اس میں اسم یا اسم ذات، اسم معنی، پھر اس کے بعد اسم کی بنا بتائی تھی. اسم یا ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، ثلاثی ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں، یاد ہے؟ فلسن، فرسن، کتفن، عضدن، حبرن، عنبن، ثلاثی مجرد کے. پھر رباعی مجرد کے 6 بتائے تھے، 8 یا 6، اور پھر خماسی مجرد کے بتائے تھے. تو مجرد کے وہاں گنا دیے تھے، مزید کے یہ کہہ دیا تھا ان سب کے مزید بہت زیادہ ہیں، اس لیے ایک مثال دے دی تھی. اس میں ثلاثی مجرد، اس میں ثلاثی مزید، اس میں رباعی مجرد، اس میں رباعی مزید، اس میں خماسی مجرد، اس میں خماسی مزید. جیسے سر جعفر، برسون، جعفرون، یہ مثالیں تھیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد جب یہ بات تمام ہوئی تھی تو اس کے اگلے صفحے پہ ادھر ایک صفحہ، اس سے اگلے صفحے پہ یہ گنا کے وزن گنا کے اس کا آدھا صفحہ جو نیچے کا اس میں یہ کہا تھا قد یحذف، وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہی عبارت ہے، آپ دیکھیں گے جا کے تو قد یحذف من الثلاثی المجرد، من کون سا ثلاثی مجرد؟ اسم،
من الثلاثی المجرد بعض احرف الاصلیت، بعض احرف الاصلیت، یہ ہے وہاں پہ عبارت. اور پھر یہاں آگے کی بات اور ایک لفظ کیا تھا؟ قد يعوض وقد لا يعوض، قد يعوض وقد لا يعوض. کبھی کبھی ثلاثی اس میں ثلاثی مجرد سے بعض حروف اصلی حذف ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی، یہ کبھی کبھی کہاں سے سمجھ میں آیا؟ قد جو ہے وہ مضارع میں داخل ہو تو تقلیل کے معنی دیتا ہے. تو کبھی کبھی ثلاثی مجرد سے بعض حروف اصلی حذف ہو جاتے ہیں، اور حذف ہونے کے بعد اس کا یا تو بدل لایا جاتا ہے، جیسے وعدن ہے تو ہم نے واو حذف ہوا اس میں، اس کے بدلے تے آ گئی ہے عدتن. اور کبھی کبھی عوض نہیں لایا جاتا، جیسے ابون سے ابون، دمون سے دمون، یدیون سے. تو یہ اس مثال میں سے. اب یہاں پر یہ ہمارے اس سے متعلق نہیں تھی، لیکن ایک طرح سے متعلق اس سے یہ تھی، متعلق یہ تھی کہ بات یہاں پر مبنی کی چل رہی ہے کہ حرف کی اصل کیا ہے، ایک حرف ہونا یا دو حرف ہونا. اگر اس چیز میں حرف کی سے شباہت پیدا کر لے تو اسم بھی مبنی ہو جائے گا، یعنی اسم بھی اگر ایک حرف یا دو حرفی ہو جائے تو مبنی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سے کوئی آ کے کہے تو اس کا مطلب یہ دم مورب کیوں ہے، آپ جا کے پڑھو دمین دمن ملے گا آپ کو، تو یہ مورب کیوں ہے، یہ مبنی کیوں نہیں ہے جبکہ دو حرف ہے؟ تو آپ اسے کہیے گا کہ یہ دو حرف نہیں ہے، یہ تین حرف ہے. ایک حرف اس کا اصلی حذف ہوا، یہ اصلی تین حرفی ہے، تین حرفی. یہ ہمارے بحث سے متعلق یہ بات تھی. ٹھیک ہے جی، یہ متعلق بات تھی ہمارے درس سے. آئیے، نہیں آپ ویسے ہی رکھیں، کوئی بات نہیں، وہ مجھے تو دیکھ ہی رہا ہے جی. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یدین و دمین اصلہ ثلاثۃ، ان کی اصل تین حرف ہونا ہے. یہ بات تمام ہو گئی. شباہت وضعی وکالشبہ المعنوی، اور جیسے شباہت معنوی. شباہت معنوی اگر پیدا کر لے اسم اپنے اندر، شباہت معنوی حرف سے پیدا کر لے تو حرف بھی یعنی اسم بھی مبنی ہو جائے گا. مثلا شباہت معنوی کیا، جو معنی حرف کے ہیں وہ اگر اسم میں آ جائیں تو جیسے شباہت معنوی ہے. ٹھیک ہے، آئیے. بأن يكون الاسم متضمنا معنى من معانی الحروف. شباہت معنوی یعنی کیا، معنی میں شباہت پیدا کر لے، یعنی کیا، یعنی اسم جو ہے وہ معنی حروف میں سے کوئی معنی لیے ہوئے ہو، متضمن ہو، اس کے اندر ہوں حرف کے کوئی معنی، سواء حرف کے کوئی معنی. اب وہ معنی سواء وضع لذلك المعنى حرف، چاہے اس معنی کے لیے حرف وضع ہو یا حرف اس کے لیے وضع نہ ہو. حرف اگر وضع ہے اس کے لیے، جیسے متا، اس میں کس کے معنی ہیں؟ انہیں شرطیہ کے معنی ہیں اس میں متا میں. تو اس میں معنی حرف ہیں، کیا ہے وہ؟ شرط. شرط کے لیے حرف وضع ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ان ہے. یہ حمزہ استفہام ہے. ٹھیک ہے. والثانی کما، جیسے ہونا، ہونا جو ہے اس میں اشارے کے معنی ہے، لیکن اشارے کے لیے کیا کوئی حرف وضع ہوا ہے؟ نہیں. تو حق کیا تھا اس کا ویسے اشارے کے لیے؟ حق یہ تھا کہ اس کے لیے حرف وضع ہوتا، کیونکہ یہ ایک طرح سے خطاب کی طرح ہے نا، جیسے سامنے والے سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہاں پر تمام ہو گئی. اگر شباہت معنوی پیدا کر لے، شباہت معنوی بأن يكون الاسم متضمنا معنى من معانی الحروف، کہ اسم جو ہے وہ حروف کے معانی میں سے کوئی معنی پیدا کر لے اپنے اندر، اور وہ معنی جو اپنے اندر پیدا کیے ہیں چاہے اس کے لیے الگ سے ایک حرف ہو یا نہ ہو وضع کیا ہوا. اگر حرف جیسے وہ اگر معنی جیسے متا ہے، اس کے اندر معنی کا ہے کہ شرط کے، اس کے لیے ایک حرف بھی وضع ہے، اشارے کے لیے ان ہے، شرط کے لیے ان ہے. فإنہا، یہ متا اسم ہے، وہ بنیات اور مبنی ہے. کیوں؟ لتضمنہا، اس لیے کہ لیے ہوئے ہے معنی ان شرطیہ. یا حمزہ استفہام، ٹھیک ہے،
کیونکہ متا استفہام کے معنی بھی تو ہے، متا میں شرط کے معنی بھی آتے ہیں، متا استفہامیہ بھی تو آتا ہے، تو حمزہ استفہام کے معنی بھی لیے ہوئے اور اس کے لیے حرف ہے بھی استفہام کے لیے حمزہ. والثانی یعنی ثانی کیا؟ املا، اس کے لیے معنی وضع نہیں، اس معنی کے لیے حرف وضع نہ ہوا ہوگا. جیسے ہنا میں انہا فانہا، اس لیے کہ یہ ہنا اسم و بنیاد اسم ہے اور مبنی ہے، کیوں؟ لتضمنها معنی الاشارہ، اس لیے کہ معنی اشارہ لیے ہوئے اپنے اندر. الذی جو کہ یہ اشارہ کانا من حقہ، اس کے حق میں سے ایک حق، اس کا حق یہ تھا کہ ان یوضع له حرف، اس کے لیے ایک حرف وضع ہونا چاہیے تھا. لأنہ کالخطاب، اس لیے کہ اشارہ ایک طرف سے خطاب کی طرح ہے. یہ بات یہاں پر تمام ہو گئی. یہ بات اب آئے گی انما عرب زانے و تانے، کہ آپ کہیں گے کہ پھر زانے اور تانے مورب کیوں ہیں؟ بھائی اس میں بھی تو اشارے کے معنی ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے اس میں اشارے کے معنی ہیں زانے تانے میں، لیکن وہی بات آ گئی شباہت مدنی اور غیر مدنی والی، کہ انہوں نے جا کے پہنچے تھے حرف کی طرف، شباہت پیدا کی تھی معنوی میں، لیکن بیچ میں ایک چیز آ گئی، تثنیہ جمع ہونا اسم سے مخصوص ہے، اس نے روک لیا، ہاتھ پکڑ لیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وہ کل توضیح دیں گے.